يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز اسباب سے جڑی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ دن کو لانا چاہے تو اسے سورج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ رات لانا چاہے تو وہ سورج کے ڈبونے کا محتاج نہیں ہے، وہ سورج کے ہوتے ہوئے بھی رات. اسی طرح مرد و عورت کے ملنے سے اولاد آتی ہے، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے. غلے آسمان سے برسا بھی سکتا ہے، لیکن اس نے کاشتکاری کا ایک نظام ہے جس کو بطور سبب کے بنا دیا ہے. چنانچہ کاشتکاری کے بغیر فصل نہیں آتی، بارش کے بغیر پانی نہیں ملتا. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے، حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے. پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے. تو یہ اسباب کی دنیا ہے، اور اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو اس لیے جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نظریے اور بندے کی سوچ اور بندے کی فکر اور بندے کے یقین کا امتحان لینا چاہتے ہیں. ساری دنیا کے کام براہ راست اللہ کر رہے ہوتے تو اللہ کو ماننا کون سا کمال تھا؟ اگر سارے کام اللہ ہی کر رہے ہوتے، براہ راست اللہ کر رہے ہوتے، اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوتے، کوئی بیچ میں اسباب واسطہ نہ ہوتے، تو اللہ کو ماننا تو مشکل نہیں تھا نا. لیکن اب اللہ کو ماننا ایک آزمائش بن گیا کہ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ بادل برستے ہیں تو پانی آ رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں اور پھر اس سے بارش شروع ہو جاتی ہے. آنکھ دیکھتی ہے کہ سورج آتا ہے تو دن آتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو رات ہوتی ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کماتے ہیں تو پیسے آتے ہیں، نہ کمائیں تو کہاں سے کھائیں گے. یہ سارا آنکھ کا مشاہدہ ہے. اب یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اسباب سے ہوتا دیکھ کر اسباب ہی کے گرویدہ بنتے ہیں، اسباب ہی کے غلام بنتے ہیں، اسباب ہی کے طالب بنتے ہیں، یا میرا بھی کسی کو خیال ہے، میری طرف بھی کسی کی نظر ہے اور مجھ سے ہونا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. یہ دنیا کا ایک امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے نظام کو اسباب سے جوڑ لیا ہے. اب دیکھیں عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں ظاہر ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی اور وہ کفار سے لڑیں گے، اس میں ہندو مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد
دوسرے نمبر پر عیسائی مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب آخری باری ہوگی یہودیوں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہوگا، فجر کی نماز ادا کر رہا ہوگا، اور مسجد کے باہر دجال بہت بڑا لشکر لے کر ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ چکا ہوگا، دروازے بند ہوں گے، تو مسلمان سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپس کے مشورے سے طے ہوگا کہ نماز پڑھیں اور دروازے کھول دیں اور ان سے مقابلہ کریں۔ چنانچہ مسلمان فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کی اقامت کہی جائے گی، اور امام مہدی علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اقامت کہنے والا اقامت کہے گا کہ اقامت کہنے کے بعد نماز کے شروع کرنے سے پہلے اچانک مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر، 2 چادریں اوڑھے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھے پر آسمان سے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ یہ منظر مسلمان دیکھیں گے۔ اس حدیث سے 2 باتیں اور بھی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے کہ مسلمان اس وقت صحن میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، ساری باتیں اندر پڑھیں گے تو کیسے نظر آئے گا، اور صحن میں جب پڑھیں گے تو تبھی پڑھیں گے جب گرمی ہوگی، سردی تو نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول گرمی کے موسم میں ہوگا۔ تو جب مسلمان دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ، کتنا ایمان افروز منظر ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنا ایمان بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھنے کی سعادت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ یہ منظر ہمیں دکھائے، اللہ ہمیں ایسا موقع دے کہ اس وقت ہم بھی ان صفوں میں ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ اتر رہے ہوں، اور ہم اپنے نبی کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی اس پیشن گوئی کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ جب یہ منظر مسلمان دیکھیں گے، ان کے دل میں حضور سے محبت میں کتنا اضافہ ہوگا، ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا، حضور سے، حضور کی صداقت اور آپ کی تصدیق اور آپ کی محبت میں کتنا اضافہ ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو ان کے بال کان کی لو تک ہوں گے، جس کو پٹے کہتے ہیں نا، پٹے کہتے ہیں، کان کی لو تک ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ اچھا، آسمان سے اتریں گے فرشتوں کے کندھوں پہ، اور وہ فرشتے لا کے ان کو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتار دیں گے، مشرقی مینارے پر اتار دیں گے۔ جب مشرقی مینارے پر اتارے جائیں گے تو ان کو اتار کے فرشتے واپس چلے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سیڑھی لاؤ، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، سیڑھی لاؤ، میں نیچے آنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، کہ مینارے تک تو فرشتوں کے ذریعے آئے، لیکن نیچے فرشتے نہیں لائے، چونکہ اسباب کی دنیا میں انٹری ہو رہی ہے، اسباب کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے سیڑھی لاؤ، بغیر سیڑھی کے نہیں، سیڑھی لاؤ۔ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک اسباب ظاہری اور مادی ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، کھانا کھایا، بھوک چلی گئی، پانی پیا، پیاس بجھ گئی، دوائی کھائی، بخار اتر گیا، سر درد چلا گیا، اور خاوند اور بیوی
کی ملاقات ہوئی تو حمل ٹھہر گیا، اولاد ہو گئی، یہ سارے اسباب ہیں۔ اور کسان نے کاشتکاری کی تو فصل آ گئی، یہ سارے اسباب ہیں۔ بادل بنے اور پھر برس گئے، بارش ہو گئی، تو یہ اسباب ہیں۔ یہ مادی اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں۔ ایک باطنی اسباب ہیں، حقیقی اسباب ہیں، باطنی اسباب ہیں، اور اللہ پاک کے تکوینی اسباب ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب جو روحانی اسباب ہیں، وہ اسباب جو باطنی اسباب ہیں، وہ اسباب جو نظر نہیں آتے، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر ایسے ہی یقین کرنا چاہیے جیسے آنکھ کے دیکھے کا یقین ہوتا ہے۔ اور وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب یہ ہیں کہ جب بندے اچھے کام کریں گے ان کے حالات اچھے ہوں گے، جب بندے برے کام کریں گے ان کے حالات برے ہوں گے۔ یہ اجمالی دو لفظوں میں اسباب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کا الگ الگ اثر بھی بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہر گناہ کا الگ اثر بھی بتایا ہے۔ یہ گناہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے جب مالدار زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دے گا۔ جب مالدار زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے نا، اللہ تعالیٰ بارشیں روک دے گا۔ جب دکاندار ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ مہنگائی کا عذاب مسلط کر دے گا۔ جب لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں لگیں گی، لڑکے لڑکیوں کی گپیں لگیں گی، لڑکے لڑکیاں آپس میں رابطے کریں گے، اور برائیاں، بدکاریاں اور برے برے کاموں میں مبتلا ہوں گے، تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ان پر زلزلے بھیجے گا، زلزلے بھیجے گا، زلزلے بھیجے گا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ ان میں ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ جن بیماریوں کے نام ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ باطنی اسباب ہیں، یہ یقینی ہیں۔ وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج نکلے مگر دن نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج ڈوب جائے مگر رات نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا کھائیں مگر بھوک نہ مٹے، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی پئیں مگر پیاس نہ بجھے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مالدار زکوٰۃ نہ دیں اور بارش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کی ہر ہر بات، ہمارے نبی کا ہر ہر فرمان، ہمارے نبی کا ہر ہر ارشاد لوہے کی لکیر سے بھی زیادہ پکا ہے، پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ پکا ہے۔ پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، ہمارے نبی کے ارشاد کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کے فرمان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہ ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ضرور ہوگا۔ اب علیہ السلام نے جو جو باتیں فرمائی ہیں وہ اب تک ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ آج امت مسلمہ اپنے حالات سے پریشان ہے، مختلف حالات ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، روزگار کی پریشانیاں، صحت کی پریشانیاں، بجلی کا بحران، مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور ظالم حکمران اور ظالم لوگ دن دنا رہے ہیں، اور مظلوم بیچارے سسک رہے ہیں، اور ان کو کوئی حق دلانے والا نہیں ہے۔ جہاں کہیں جاؤ ظلم و ستم عروج پر ہے، اور عدل و انصاف نایاب ہو گیا ہے۔ عدالتوں میں عدل و انصاف نہیں مل رہا، برس گزر جاتے ہیں، برس گزر جاتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پتہ نہیں پنجاب کے کسی علاقے کے ایک ملزم تھے، ایک آدمی تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا تھا کسی کیس میں۔ وہ بیچارہ 20 برس جیل میں رہا، پھر فوت ہو گیا۔ 21ویں برس عدالت سے پرچہ آیا، یہ بے گناہ ہے، اسے آزاد کرو۔ 20 برس جیل میں، پھر جنازہ اٹھ گیا، دفن بھی ہو گیا، 21ویں برس پرچہ آ رہا ہے کہ جی یہ بے گناہ ہے، اس کو رہا کرو۔ خدا کے بندے، وہ تو مر گیا،
ابھی آپ اس کو بے گناہ بتا رہے ہیں. تو ہماری عدالتوں کا حال بھی یہ ہے، عدل و انصاف نایاب ہو گیا اور ملک ہر طرح سے بحرانوں کا شکار ہے اور ہر آدمی پریشان ہی پریشان ہے. گھریلو مسائل اس کے علاوہ ہیں، خاندانی مسائل اس کے علاوہ ہیں، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. اور یہ مسائل آ کہاں سے رہے ہیں اس طرف توجہ نہیں. ہم صرف ظاہری اور مادی اسباب کو دیکھ کر شور مچا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. لیکن جو اصل سبب ہے، جسے باطنی سبب کہا جائے، جو اصل سبب ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسائل گھٹنے کی بجائے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، من سیئہ کا مطلب ہے چھوٹی سی پریشانی، چھوٹی سی، بلب فیوز ہو گیا، چھوٹی سی پریشانی ہے، دوسرا لگ جائے گا. بلب فیوز ہو گیا، موبائل ہاتھ سے گر گیا، اسکرین ٹوٹ گئی، چلتے چلتے ٹائر پنچر ہو گیا، بسٹ ہو گیا، پائپ ٹوٹ گیا، گیس لیک ہو گئی، کوئی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن نفسک، تیری طرف سے ہے، یہ میری طرف سے نہیں، یہ تیرے اپنی طرف سے ہے، یہ میں نے خواہ نہیں بھیجی، تیرے اپنے اعمال ہیں جس کی یہ جزا ہے. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے. تم اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر ڈھونڈو اس کی کیا وجہ ہے. تجھ سے کچھ ہوا ہے، تجھ میں کوئی فالٹ ہے، تجھ میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اب یہ اصولی بات ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ جب بندوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں اللہ ان کے حالات کو بگاڑ دیتے ہیں، جب بندوں کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ ان کے حالات کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے امام مہدی جب آئیں گے نا، امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے تو فرماتے ہیں یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی، زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی. تو اس سے کیا واضح ہوا، زمین برکتیں بعد میں اگلے گی، اس سے پہلے عدل و انصاف ہوگا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں حق والے کو حق دینا، اس کو عدل کہتے ہیں. حق والے کا حق ادا کرنا، ماں کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، باپ کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، اولاد کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، بیوی کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، اللہ کا حق ادا کرنا یہ بھی عدل ہے. اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے. اللہ کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، اللہ پاک کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، اللہ کے نبی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام مہدی تشریف لائیں گے
تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم کرے گا، زمین اپنی ساری برکتیں اور اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور پوری دنیا میں کوئی تنگ دست نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی تکلیف میں نہیں ہوگا، کوئی مصیبت زدہ نہیں ہوگا، سب کے سب سکھی ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور راحت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اعمال ٹھیک کرو، اچھے حالات لے لو، اعمال خراب ہوں گے تو برے حالات آئیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ جس کرب اور اضطراب اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کا واحد حل اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا، اپنی ذات پر فوکس کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا، جب اس قسم کی بات ہم سنتے ہیں تو فوراً ہماری نظر دائیں بائیں جاتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہاں یہ یوں کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہو رہا ہے، اپنے اوپر نظر نہیں جاتی۔ اور یہ سارا مسئلہ ہے، یہی سارا اٹکاوا ہے، یہی سارا روڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، کہ ہم اپنے آپ کو فوکس نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسلام نے اور شریعت نے، ہمارے نبی نے ہمیں اپنے کیڑے نکالنے کا حکم کیا ہے۔ کس کے کیڑے نکالنا بتائیے؟ اپنے، اوروں کے نہیں۔ اپنے کیڑے نکالنے کا ہمیں حکم ہے، اور اوروں کے کیڑے نکالنے کو ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اوروں کی برائی زبان پہ لانا، اوروں کے کیڑے نکالنا، اوروں پہ تنقید اور تبصرے کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روک تھام میں پوری قوت خرچ کی ہے۔ ایک دفعہ سفر میں آپ چل رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات ساتھ ساتھ تھے سفر میں، تو ان حضرات کو لگی بھوک، تو اپنا جو خادم تھا نا، ساتھ غلام تھا، تو چاہا کہ اس کو بھیج دیں اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ کچھ آپ علیہ السلام کے پاس ہو تو ہمیں مرحمت فرما دیں تاکہ ہم کھائیں، بھوک لگی۔ چنانچہ جب یہ دونوں حضرات اس غلام اور خادم کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، تو ان دونوں حضرات نے کہا انہ لنعوم، یار یہ تو سوتا ہی رہتا ہے، بس بہت سوتا ہے، انہ لنعوم، یہ تو بہت سوتا ہے، یہ تو بڑا سوؤ ہے، بہت سونے والا۔ یہ ایک لفظ لنعوم، یہ تو سوؤ ہے، زیادہ سونے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیٹو زیادہ کھانے والا، سوؤ زیادہ سونے والا، یہ تو سوؤ ہے۔ بہرحال پھر اس کو جگایا، وہ اٹھ کے گئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی سے کھانا لینے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر سے کہو تم نے کھا تو لیا، اب کیا منگوا رہے ہو؟ تم نے کھا تو لیا، اور کیا مجھ سے چاہیے؟ جب اس غلام نے آ کے ان دونوں حضرات کو بتایا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم نے کھا تو لیا، تو یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا تم نے ابھی تو اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا۔ صرف اتنی سی بات، سوؤ ہے، سوتا ہی رہتا ہے، اتنی سی بات پہ اللہ کے نبی نے اتنے بڑے بزرگوں سے فرما دیا کہ تم نے مردار کا گوشت کھایا ہے۔ اب آپ ہماری مجالس کو دیکھیے کہ ہماری مجالس مزیدار ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کسی پر تبصرہ نہ ہو، کسی پہ تنقید نہ ہو، کسی کے عیوب کو اچھالا نہ جائے، کسی کی برائیوں کو بیان نہ کیا جائے۔ اسلام نے، شریعت نے یہ رخ دیا ہے، اپنے آپ کو فوکس کرو، اپنی برائیاں نکالو،
اپنے کیڑے نکالو، اپنے پر انگلی اٹھاؤ، اپنے پر اعتراض کرو، اپنے آپ کو ڈانٹو، اوروں کو نہیں ڈانٹو، اپنے آپ کو ڈانٹو۔ اور ہمارے نبی کے صحابہ سے یہ طریقہ منقول ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈانٹا کرتے تھے، اوروں کو نہیں ڈانٹتے تھے، اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے رات کو کہ جی مجھے فلاں سے انصاف دلوائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، آتے نہیں ہو، ابھی عبادت کا وقت ہے تو ابھی آ کے خام خواہ رکھنا ڈالنا شروع کر دیا تم نے۔ اس کو ڈانٹ دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا حضرت عمر کو فوراً احساس ہو گیا، تنہائی میں گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج اللہ نے تمہیں حکمران بنا دیا، آج کوئی تم سے عدل مانگنے آتا ہے، حق مانگنے آتا ہے، انصاف مانگنے آتا ہے تو اسے ڈانٹتا ہے۔ عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اصلاح کا یہ بہت زبردست ذریعہ ہے، بہت زبردست طریقہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے نا تو تنہائی میں چلا جائے، اپنے آپ کو ڈانٹے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ مثلا بیوی پہ آپ گرم ہو گئے، بیوی کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی، آپ نے منہ سے کوئی دو چار لفظ بول دیے غصے میں آ کے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جائیں کسی بند کمرے میں اور جا کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ پرائی بیٹی کی بےزتی کرتا ہے، تیری بیٹی کوئی بےزتی کرے گا تو کیا کرے گا؟ جس کی تو نے بےزتی کی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ ملازم پہ غصہ آ گیا، آپ نے کچھ کہہ دیا، جائیں تنہائی میں اور جا کے اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ اللہ نے تجھے سیٹھ بنایا ہے، اس کو ملازم بنایا ہے، اللہ اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے، اس کو سیٹھ بنا دے، تجھے اس کا ملازم بنا دے، پھر اس سے تیری بےزتی کروائے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا توبہ کر اور جا کے اس سے معافی مانگ۔ اپنے عیوب کو نکالنے، اپنی برائیوں کو نکالنے کا یہ بہت زبردست ذریعہ ہے۔ اس میں بےزتی بھی نہیں ہوتی، دوسرے تنقید کریں گے، دوسرے ٹوکیں گے، دوسرے ڈانٹیں گے، دوسرے ہماری برائیاں ہمارے منہ پہ بیان کریں گے، ہمیں دکھ ہوگا، ہم اس کو بےزتی شمار کریں گے، لیکن جب اپنے آپ کو ڈانٹیں گے تو اس میں آسانی سے برائی نکل جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں، حضرت مولانا زکریا صاحب کی جو آپ بیتی ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نا، جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں۔ خاص طور پر علماء اور خاص طور پر مدرسے کے طلباء اور خاص طور پر تبلیغ والے یہ تو ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کے مزاج اور اپنے بڑوں کے رخ کا پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں کا مزاج کیا تھا، ان کا رخ کیا تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ جو انسان خود اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اس کی زندگی بڑی عافیت والی ہوتی ہے، اور جو اپنے کیڑے نہیں نکالتا، اپنی برائیاں خود نہیں نکالتا، اپنے آپ کو برائیوں پہ خود نہیں پکڑتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنا مواخذہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دو طریقے سے پریشانی بھیجتے ہیں، یا تو اس پہ حاسدین مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ناک میں دم کرتے ہیں اور اس کو ایسے رگڑے لگاتے ہیں کہ بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، حاسدین، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں اسے مبتلا کر دیتا ہے کہ جس بیماری میں مبتلا، اور جو بندہ اپنے آپ کو خود سیدھا کرتا رہے اس کے لیے یہ اسباب بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔
اس کو حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک ہے تربیت جلالی، ایک ہے تربیت جمالی، ایک ہے جلالی تربیت، ایک ہے جمالی تربیت۔ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جو اپنی تربیت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پکڑتے رہتے ہیں، اپنے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اپنی ذات کا مواخذہ کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات کا مواخذہ، اپنے آپ کو مکے مار رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈنڈے مار رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، تہجد پڑھتے تھے، بہت لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ جب پڑھ کے تھک جاتے تھے اور نفس کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ اب بس کرو، اب سو جاؤ، کچھ آرام بھی کرنے دو، تو بیٹھ جاتے اور ایک کوڑا اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کرتے اور کہتے تو تھک جائے گا لیکن میں نہیں تھکوں گا، اور میں تجھے اتنا تھکاؤں گا کہ کل قیامت کے دن صحابہ بھی دیکھ کے کہیں گے کہ واہ ہم آئے مگر اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے آئے۔ یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ پھر فرمانے لگے کل قیامت کا جب دن ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں صحابہ کہ سارے درجات وہی لے جائیں گے؟ نہیں، ہم ان سے مزاحمت کریں گے تاکہ وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے آئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جمالی تربیت، اپنے آپ کا مواخذہ کرنا، اپنے آپ پہ ڈنڈ لگانا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے مولانا زکریا صاحب، بھائی عمل چھوٹ جائے تو اگلا کھانا چھوڑ دو، صبح کا ذکر نہیں ہوا نا، ناشتہ نہ کرو، تاکہ نفس کو ذرا یاد رہے کہ اگر آئندہ بھی نہیں کیا تو پھر ناشتہ نہیں ملے گا۔ جو لوگ اپنا مواخذہ نہیں کرتے، اپنے کیڑے نہیں نکالتے، اپنے آپ کو فوکس نہیں کرتے، اپنی برائیاں نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے عیوب کو دیکھنے کی ان کی عادت ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسوں پہ پھر یا حاسدین اور دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسی مصیبت، پریشانی، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ بیماری ہی ان کی صفائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بھائی دیکھیں، جو بچے خوشی دوائی پلاؤ تو پی لیتے ہیں تو کتنی آسانی سے کام ہو جاتا ہے، اور جو بچے دوائی پینی تو ضروری ہے، جو بچے خود نہیں پیتے تو مائیں پتہ ہے کیسے پلاتی ہیں؟ اپنے دونوں گھٹنے اٹھا کے ان کے بیچ میں لٹاتی ہیں بچے کو، اور پھر ٹانگوں سے اس کو اچھی طرح کس کے زبردستی اپنی انگلیوں کا زور دے کر اس کے جبڑوں پہ اس کے منہ کو کھول کے دوائی کا چمچ اس کے منہ میں ڈالتی نہیں، ٹھونستی ہیں، ایسی کی تیسی، دیکھتی ہوں تو کیسے نہیں پیتا۔ اس کو کہتے ہیں جلالی تربیت۔ جب انسان اپنی برائیاں نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے عیوب کو دیکھنے کی اس کی عادت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی تربیت کرتا ہے۔ بیماریاں، حاسدین، دشمن، بہو ہے، اللہ ساس کو مسلط کر دے گا، ساس ہے اللہ بہو کو مسلط کر دے گا، بھابھی ہے اللہ نند کو مسلط کر دے گا، ملازم ہے اللہ سیٹھ کو مسلط کر دے گا، سیٹھ ہے اللہ ملازم کو مسلط کر دے گا، اور پبلک ہے اللہ حکمران کو مسلط کر دے گا، پڑوسی کو مسلط کر دے گا، رشتہ دار کو مسلط کر دے گا، اولاد کو مسلط کر دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کوئی نہیں جانتا، اللہ پاک جس کو مسلط کرنا چاہیں وہ مسلط ہو سکتا ہے۔ بیوی مسلط ہو جاتی ہے، خاوند مسلط ہو جاتا ہے، بچے مسلط ہو جاتے ہیں۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگر کوئی سکھ تمہیں دینا چاہوں تو کون ہے جو روک سکے؟ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس خوشی کو میں تم سے روک دوں تو کون تمہیں دے سکتا ہے؟
إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. میں تمہارے لیے میں تم پہ کوئی پریشانی بھیجوں کوئی ہٹا نہیں سکتا، میں تمہیں کوئی خوشی دوں تو تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ تو دے تو کون روک سکتا ہے، تو نہ دے تو کون دے سکتا ہے. بہرحال پھر وہ ڈاکٹر صاحب توبہ طائب ہوئے اور سچی توبہ کر کے گئے. میرے دوستو، سارے حالات، ساری پریشانیاں ہماری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے. میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ہر ایک ٹھیک ہونا شروع کر دے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رائے کے اجتماع میں ایک دفعہ ان کا بیان ہوا. تو رائے کا اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. تو اس مجمع میں انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی جو بہت جلدی سمجھ میں آ گئی. فرمانے لگے اگر یہ سارا مجمع نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، سارا مجمع نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور پھر ہر ایک بنی ہوئی صف سے آگے پیچھے کھڑا ہو، جو صف بنی ہوئی ہے، جو لکیر کھینچی ہوئی ہے اس پہ کھڑے نہ ہوں، ہر ایک آگے پیچھے کھڑا ہو. اگر یہ مجمع 7 لاکھ کا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ سیدھا کیا جائے اور اس کو لکیر پہ لایا جائے، اگر ایک آدمی کو سیدھا کرنے پر آدھا منٹ لگے تو 7 لاکھ انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے 3.5 لاکھ منٹ لگیں گے. کتنے منٹ لگیں گے؟ تو پتہ نہیں کتنے مہینے گزر جائیں گے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کئی مہینے گزر گئے سب سیدھے کرنے میں. لیکن اگر ہر ایک کہے کہ میں نے اپنا پاؤں لکیر پہ رکھنا ہے تو آدھے منٹ سے پہلے 7 لاکھ کی صفیں سیدھی ہو جائیں گی. آج مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم جب کبھی اس قسم کا عنوان سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں واقعی بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے، بہت بے پردگی ہو گئی ہے کراچی میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے سمندر پر، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے بینکوں میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے نوجوانوں کے موبائلوں میں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی شان اس طرف توجہ نہیں جاتی، لہذا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اور اللہ پاک کتنے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. یہاں ایک اور آیت بھی میں پڑھ سکتا تھا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیکن چونکہ اس آیت میں کم ہے نا، کم، تم سب، لہذا دھیان ہی نہیں جاتا اپنی طرف. اس لیے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اپنی ذات کو فوکس کرنے کا حکم ہے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو کچھ ہے یہ سب تیری طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، تیری طرف سے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. میں بھی نیت کرتا ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، آپ بھی نیت کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت کریں. میں نے ٹھیک کرنا ہے، میں نے غلط نہیں سوچنا، غلط نہیں سوچنا، غلط نہیں بولنا، غلط نہیں دیکھنا، غلط نہیں کرنا، غلط نہیں کھانا، غلط نہیں پینا، غلط نہیں چلنا، غلط نہیں کمانا. میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. جب ہم اپنی ذات کے ان تمام کیڑوں کو نکال دیں گے اور اپنی ساری برائیوں کو ایک ایک کر کے نکال دیں گے، آپ دیکھیں برائیاں نکلتی جائیں گی، اللہ پاک کی طرف سے خوشحالی کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. سب سے پہلا کام جو اب تک تم نے غلط کیا ہے اس کی مجھ سے معافی مانگو، پھر کرو توبہ، یعنی اب نہیں کریں گے.
جب یہ کرو گے تو بس میرا نظام چلنا شروع ہو جائے گا. کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہاری زندگی خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی، تمہاری زندگی مزیدار ہونا شروع ہو جائے گی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تم اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، موسلا دھار بارشیں دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا. لوگو تم اللہ سے کیوں دور ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگو تم اللہ سے دور کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، لوگو تم اللہ سے کیوں دور ہو گئے ہو حالانکہ اللہ تمہارا خالق ہے. کہتے ہیں نا میرے ساتھ میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، کہتے ہیں نا اپنی نسبت یاد دلاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں وقد خلقکم اتوارا، میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا خالق ہوں. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ اللہ پاک اپنی نشانیاں، اپنے کارنامے اور اپنی عظمتیں بتا بتا کے بندے کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میں تجھے بلا رہا ہوں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے دوستو، سارے مسائل کا حل توبہ، اپنے آپ کو بدلنا، گناہوں کو چھوڑنا. ہر گناہ پریشانی لاتا ہے، ہر گناہ پریشانی لاتا ہے. گناہ پریشانیوں کا بیج ہے. گناہ کیا ہے؟ پریشانیوں کا. آپ بیج ڈالیں گے گناہوں کا تو اس سے فصل نکلے گی پریشانیوں کی. گناہ ہوں پریشانیاں نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. گناہ ختم کریں، دیکھیں اللہ کتنی اچھی زندگی دیتا ہے. تو میں اور آپ، ہم سب خود اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، ہر مسلمان سے توبہ کرائیں اور اپنے آپ سے شروع کریں. اپنے کیڑے نکالیں، کون کون سے مجھ میں فالٹ ہیں، کہاں کہاں مجھ میں خرابی ہے، اس کو دور کریں. اس لیے بہت سے ایسے ساتھی جو دین کی محنت کر رہے ہیں لیکن وہ بے چینی کا شکار ہیں. بھائی دین کی محنت کرنے والا بے چین کیوں ہے؟ دین کی محنت اور بے چینی کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. پکے نمازی ہیں، بے چین ہیں. دین کی محنت کرنے والے ہیں، بے چین ہیں. علماء ہیں، بے چین ہیں. مدرسے کے طلبہ ہیں، بے چین ہیں. نیک ہیں، دیندار ہیں، لیکن اندر کے اضطراب اور کرب کا شکار ہیں، اس لیے کہ تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے بنیادی مرض یہ ہے کہ آج امت مسلمہ سے فرق مراتب نکل گیا ہے. فرق مراتب، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، یہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں سندھ میں جلسے بہت ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں تو اس میں جلسے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں پہلے تلاوتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے قاری جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نعت خوانی چلتی ہے، پتہ نہیں کتنے نعت خوان آتے ہیں، پھر اس کے بعد تقریریں شروع ہوتی ہیں. 1 2 3 4 5 6 تقریریں تو ایک عام سی بات ہے. اور فارغ ہوتے ہیں 2:30 بجے، پھر کھاتے ہیں کھانا، اور پھر چھوڑتے ہیں مجمع کو. اب بتائیے جو 4 بجے گھر پہنچ رہا ہے وہ فجر پڑے گا؟
جلسے تو ہو رہے ہیں، دین نہیں پھیل رہا، جلسے تو ہو رہے ہیں، عقیدے نہیں بدل رہے، جلسے تو ہو رہے ہیں لیکن زندگیاں نہیں بدل رہی۔ جس نے 5 تقریریں سنی اس نے داڑھی بھی نہ رکھی، جس نے 5 تقریریں سنی اس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جس نے 5 تقریریں سنی اس نے ماں باپ سے بدتمیزی نہ چھوڑی۔ 5 تقریریں سنی 1.5 گھنٹے کی، لیکن اس کی زندگی میں کسی سنت کا اضافہ نہیں ہوا، تو فائدہ تو نہ ہوا پھر۔ اس لیے میرے دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو فوکس نہیں کریں گے اسی طرح پریشان رہیں گے۔ آج سے ہم آپ سب کے سب نیت کریں، اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، مائکروسکوپ لگا کر ہمیں اپنے اندر سے کیڑے نکالنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے وصیت فرمائی تھی، فضائل اعمال میں آپ نے پڑھی ہوگی، فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اپنی عیب بینی اوروں کے عیوب کو دیکھنے سے روکے رکھے، تجھے اپنی عیب بینی اوروں کے عیوب کو دیکھنے سے روکے رکھے۔ اب یہ مشکل اردو ہے، اس لیے کراچی والے پتہ نہیں اس کو سمجھیں گے بھی کہ نہیں سمجھیں گے، یعنی اس کی اپنی زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابو ذر، اپنے عیوب میں اتنا، اپنے عیوب کو دیکھنے اور اس کو نکالنے میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر کہ تجھے اوروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہ رہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک شعر ہمیں اتنا سناتے تھے کہ ہر طالب علم کو یاد ہو گیا تھا۔ دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ روئی دھنتے ہیں، اس میں جو بنولا ہوتا ہے نا اس کو الگ کرتے ہیں، اور جو کپاس ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں، اس کو دھننا کہتے ہیں۔ تو ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی ہے دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیرے حصے میں جو روئی آئی ہے نا تجھے اس کے بنولے نکالنے ہیں۔ اگر تو دیکھے گی نا کہ اس کے نکلے کہ نہیں نکلے، اس کے نکلے کہ نہیں نکلے، اس کے کتنے بنولے رہ گئے، تو تیرا اپنا کام درمیان میں رہ جائے گا۔ لہٰذا تو یہ نہ ٹینشن لے کہ اوروں کے بنولے کتنے نکلے اور کتنے رہ گئے، تو اپنے بنولے نکال، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ تیری روئی میں 4 بنولے ہیں جن کو نکالنا ضروری ہے، ایک حسد، ایک کبر، ایک حرص، ایک بخل۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن۔ ٹینشن نہ لے اوروں کی، اپنے تو نکال پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کی فکر دے دے۔